السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم خطبہ پاکستان کے سرپرست، ان کے سربراہ جناب مولانا طیب صاحب فیصل آباد سے، تو انہوں نے اپنی بزم خطبہ کا تعارف پیش کیا ہے۔ یہ جیسے نعت کونسل ہے، بزم حسان ہے، یا اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں، وہ نعت خوانوں پر توجہ دیتی ہیں اور نعت خوانوں کی تربیت کے لیے یہ بزم بنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مقاصد، جس اغراض اور مقاصد سے شروع ہوتا ہے کام، وہ پھر مقاصد تو ختم ہو جاتے ہیں، اغراض رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اغراض و مقاصد دونوں کی طرف متوجہ کرے اور اس پر محنت کرنے کی توفیق دے۔ جس طرح فیصل صاحب فکر مند ہیں کہ نعت خوانوں کی تربیت ہو، گانوں کی طرز پہ نعتیں نہ پڑھیں، میوزک کے بغیر پڑھیں، یہ واہیاتوں کی طرح اچھلیں کودیں مت، ڈسکو گانوں کی طرح مت وہ کریں، ڈسکو سنگرز کی طرح نہ اچھلیں نہ کودیں، اور یہ جو بےہودگی سے ویلوں کا سسٹم ہوتا ہے نہ، اسی طرح خطباء کو بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ خطباء ایک بہت ہی عظیم طبقہ ہے خطباء کا۔ ایک تو یہ کہ یہ عالم ہوتے ہیں، ہر عالم خطیب نہیں ہوتا، لیکن ہر خطیب جو ہے اس کو عالم ہونا چاہیے، اس کو علم پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن، حدیث، فقہ، یہ جو تین چیزیں تو بہت ضروری ہیں۔ پھر قیاس کا بھی ایک چوتھا جو ماخذ ہے فقہاء کے، ان کے نزدیک مجتہدین کے واسطے، تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ لیکن تین چیزوں پر تو، وہ چوتھی چیز تو پھر اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن تین چیزیں تو محنت سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قرآن پر عبور حاصل کیا جائے، حدیث پر عبور حاصل کیا جائے، فقہی جو ہے اپنا کتابیں ان پر بھی عبور حاصل ہو، اور پھر ان پر گفتگو کی جائے۔ تو سنا ہے میں نے کہ خطیب تو بہت بڑے بڑے گزرے ہیں۔ حضرت صہبان بن وائل کی خطابت تابعین میں سے تھے، وہ صحابہ کی تو بات ہی نہیں کرتا نا، وہ تو دور ہی خطیبوں کا تھا، شاعروں کا تھا، ادیبوں کا تھا۔ لیکن تابعین میں آپ پہلے دیکھیں، حضرت زینب کا جو خطاب ہے یزید کے دربار میں، شام کے دربار میں، اللہ اکبر، حیران ہوتا بندہ۔ ایون جو اس وقت کے بڑے بڑے عرب کافر تھے، سردار تھے، ان کا لب و لہجہ بھی آپ دیکھیے گا خطیبانہ تھا۔ اس کے بعد پھر تابعین کا دور آیا تو وہ کم ہوا، لیکن ان میں حضرت صہبان بن وائل بڑے مشہور خطیب گزرے۔ ان کے متعلق سنا ہے کہ ایک یہ جو کی ہم جو اردو میں پنجابی میں کرتے ہیں، جو عربی میں اس کا ہے، وہ بھی ایک لفظ جو ایک تقریر میں چاہے 10 گھنٹے کی تقریر ہے، اس میں اس کا بھی متبادل لے کے آتے تھے۔ وہ ایک دفعہ لفظ استعمال کرتے تھے، دوبارہ اپنے پورے خطبے میں اس کی جگہ پر کوئی مترادف لفظ لے کے آتے تھے، وہ نہیں بولتے تھے پہلے والا لفظ جو بول چکے۔ اتنا بڑا خطیب تھا۔ تو خطیب کے لیے خیر بہت ساری شرائط ڈیل کارنیگی نے لکھی ہیں کہ ایک بہترین خطیب کون ہوتا ہے۔ تو ایک انگریز، غالباً فرانسیسی تھا یہ ڈیل کارنیگی، اس نے خطابت کا فن، این آرٹ آف اسپیچ، اس میں اس نے بتایا ہے کہ خطیب کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ چلتے ہیں بر صغیر میں، تو ہاں بر صغیر میں اس سے پہلے انگریزوں کا جو وہ تھا، چرچل وزیر اعظم تھا، کہتے ہیں کہ بہت بڑا انگریزی کا وہ خطیب تھا، اور اس انگریزی کی خطابت کی وجہ سے وہ سیاست میں بھی مشہور ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی مستشرقین گزرے ہیں ان میں
دو خاصیتوں میں سے ایک خاصیت بڑی ضروری ہے کہ یا وہ خطیب ہو اور یا وہ ادیب ہو. ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی مستشرق اپنے پنجے نہیں گاڑ سکتا اور اپنی شان، اپنا پہچان نہیں بنا سکتا. تو جب بھی ان کو خریدا گیا ہے، کسی ایجنسیوں نے، کسی ملک نے خریدا ہے انتشار پیدا کرنے کے لیے، مذہب میں، سیاست میں، کسی بھی چیز میں، معاشرے میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے، تو وہ انہوں نے یا ادب کا سہارا لیا، یعنی خطابت کا سہارا لیا، یا یہ تحریر کا، ادیب کا سہارا لیا. آپ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو دیکھیے گا، اس قدر بڑا وہ ادیب تھا، لکھتا تھا تو لکھتا چلا جاتا تھا، اور اس کی تحریر ظاہر ہے کہ بڑی مطلب ہے کہ اس نے دعویٰ تو کیا تھا کہ میں کتنے 50,000 کے لکھوں گا، تو پتہ نہیں 50 جلدی میں نہیں لکھ سکا وہ. مقصد یہ ہے کہ وہ بہت بڑا رائٹر تھا. تو رائٹر کے ذریعے اس کو، اس طرح غلام احمد پرویز منکر حدیث مشہور، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھا، اور اس نے تحریر سے، یعنی کالم لکھنے سے اپنے آغاز کیا. پہچان لیا انگریز نے کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے، یہ بڑا زبردست ہے، لکھنے والا ہے. سر سید سے کام لیا انہوں نے. سر سید بہت بڑا ادیب تھا، خطیب تو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ادیب بہت بڑا تھا. تو جتنے بھی مستشرقین گزرے ہیں ان کو بھی ادب اور خطابت، ادیب یا خطیب ہوتے تھے. تو خطیب کے لیے ضروری ہے، دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب شاہ جی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کیا کرتے تھے تو پرندے، مطلب ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ کائنات ٹھہر گئی ہے، پرندے ٹھہر گئے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن میں جو خطابت کے لیے، وہ جو میں نے بتایا کہ پہلے تو ہے کہ علم ہو، پھر اس کا اظہار، اس کا بیانیہ اس کو آتا ہو، اس کا تیسری چیز باڈی لینگویج ہے، یہ ہے. پھر یہ ہے متانت ہو، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ظرافت بھی ہو، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر تدبر بھی ہو، اس کے اندر اس کے پاس مترادفات کا ذخیرہ ہو، دلائل کی قوت ہو، زبان میں مٹھاس ہو. اب ہم نے دیکھا کہ ایک خطیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، لیکن اس کو اپنے خطابت کے اظہار کا ہی نہیں پتا کہ میں نے کس جملے کو کس طرح ادا کرنا. دعا کرنی ہے خطیب نے تو وہ دعا بھی خطیبانہ، اللہ میاں ہم کو تو بخش دے. نہیں بخشتا، کیوں نہیں بخشتا؟ یہ اللہ کے بندے، خدا کے بندے، یہ دعا کا طریقہ ہے. یہ تو ہم تو کہتے ہیں یہ خطیبانہ انداز بھی نہیں. یعنی خطیب کو بھی چاہیے، وہ کسی کو کوئی میدان جنگ میں تھوڑا جھونک رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے خطیب تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئے ہائے، کہتے ہیں کہ جب ممبر پر تشریف لاتے تھے تو جب وہ اصحاب پکڑ کے خود ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہنے ان کے خطاب کے، جو جملے کا تقاضا ہوتا تھا ایسے ہی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جہاں نوید دینی تھی، بشارت دینی ہوتی تھی، وہاں بشارت کے انداز. جہاں وعید دینی ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی وعید آتی تھی، اس کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت طاری ہو جاتی تھی، بدن مبارک کانپنے لگ جاتا تھا. اسی طرح جب کہیں مسکرانا ہوتا تھا، مسکراہٹ پیدا کرنی ہوتی، دیکھا کہ اب جو ہے مجمع تھوڑا سا بور ہونا شروع ہو گیا، کہ اکتا رہا ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی شگوفہ، کوئی نہ کوئی لطیف بات، کوئی نہ کوئی ہنسنے ہنسانے والا، تاکہ وہ پھر تیار ہو جائے اگلی بات سننے کے لیے، انشراح پیدا ہو جائے. تو اس لیے خطیب کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سینس آف ہیومر، مزاح کی بھی اس کے اندر حص ہونی چاہیے، بالکل پتھر دل ہی نہ ہو. اور اسی طرح سامعین کا نبض شناس ہونا بڑا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سامعین کی ڈیمانڈ کیا ہے، سامعین کا تقاضا کیا ہے. آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے، آپ اس موضوع پر قائم رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. آپ کا اس موضوع کے اوپر مطالعہ ہونا چاہیے. میں نے مولانا اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا،
ہر جمعے ان کا نیا خطاب ہوتا تھا. جلسوں میں وہ ایک ہی تقریر کرتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے تھے، لیکن جمعے کے لیے مطالعہ، چاہے انہوں نے بہت پہلے کو پڑھا ہوا ہے، ان کو ازبر بھی ہوگا پرانی کتابیں، لیکن جمعے کے لیے مطالعہ ضرور کرتے تھے. اسی طرح ہم نے مولانا عبد الکریم ندیم کو دیکھا، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو دیکھا، جمعے کے لیے مطالعہ کر کے جاتے تھے. بہت سارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ مطالعہ کر کے جمعے کی خطبہ تیار کرتے تھے. تو یہ مطالعہ کرنا چاہیے. اور پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ زیادہ تر چونکہ ہمارے سیرت پر موضوعات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آج کا جو سامع ہے نا، وہ بڑے بڑے کثیف جملے اور بڑے بڑے ضخیم وہ بھاری جملے اور بڑا بڑا کیا کہتے ہیں اس میں وہ لکھنوی اور دہلوی انداز سے، وہ اب نہیں رہا ماحول. اس کے لیے آپ کو ایک تو لوکل زبان سے واقفیت ہونی چاہیے، اور پھر اردو میں اگر خطاب کرنا ہے تو اردو کے لیے آپ کو بہترین کتاب میں بتاتا ہوں، محبوب خدا چودھری افضل حق کی. سبحان اللہ، بالکل سلیس اردو ہے اور اتنی میٹھی اردو ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہ قابل فہم ہے، سمجھ لیتا ہے. آپ نے سیرت النبی پڑھیں، شبلی نعمانی کو پڑھیں، سلیمان ندوی کو پڑھیں، سلمان منصور پوری کو پڑھیں، آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں، لیکن ان کے بیان کا جو اسلوب ہے وہ یہ محبوب خدا والا ہونا چاہیے. بے شک آپ ماخذ وہاں سے جو اٹھائیں وہاں سے عبارت کو، لیکن اس کو آپ ڈھال لیں اپنے اس میں کچھ تیاری کریں، محنت کریں. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم بہت بڑے خطیب تھے. ایک دن ریڈیو لگا ہوا تھا، ریڈیو کا بٹن آن کیا تو ایک عجیب سی مٹھاس سی نظر آئی، تقریر ہو رہی تھی ریڈیو پہ. تو میں نے کہا یار یہ ہمارا کوئی پاکستانی خطیب تو نہیں لگ رہا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنا شستہ، اتنی عجیب اردو بول رہے تھے وہ، لیکن ہمیں سمجھ لگ رہی تھی. اب انہوں نے 2 جگہ پر ایک واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن دونوں دفعہ واقعے کے لیے الفاظ انہوں نے مختلف کر دیے. یہ ہوتا ہے خطیب. پہلے انہوں نے کہا کہ 20 برس ہو گئے ہیں، کو واقعہ بیان کر رہے تھے، اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں. آپ دوسری دفعہ بھی وہ یہی بات کہہ سکتے تھے کہ بھائی 20 برس ہو چکے، تو نہیں کہا. ان کو پتہ تھا کہ میں نے 20 برس کا لفظ پہلے استعمال کر لیا. کہنے لگے برسوں کی 2 دہائیاں بیت چکی ہیں. یعنی بات وہی ہے، 20 برس ہی کہا انہوں نے، لیکن لفظ بدل دیے. یہ ہوتا ہے خطیب. ایک دفعہ مولانا عبد المجید ندیم صاحب ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، بڑا اچھا ان کا انداز تھا، ان کا تکلم کا انداز بھی اچھا تھا، ان کی ادائیگی بھی خوب تھی، تلفظ بھی خوب تھا. اردو پر انہوں نے اردو کا مطالعہ کیا ہوا تھا، بڑی اچھی اردو بولنا جانتے تھے. اور اشعار جو حسب موقع پڑھتے تھے، یہ بھی خطیب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اشعار کا ایسا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ ہر موضوع کے اعتبار سے اس کے بعد شعر ہو. شعر جلدی جا کے لوگوں کے دلوں کے قریب سے مطلب ہے کہ جا کے وہ اثر کرتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے، بیان کی مناسبت سے، واقعے کی مناسبت سے وہاں جب آپ شعر پڑھتا ہے نا تو وہ ایک یادگار چیز بن جاتی ہے اور اس جا کے دل پر دھک جا کے اثر کرتا ہے. تو اس لیے اشعار کا مطالعہ، اور اشعار باوزن پڑھیں. اشعار کے حوالے سے ہمارے خطبہ بہت غلط اشعار پڑھتے ہیں، بالکل اچھے خاصے علامہ اقبال کے شعر کو، غالب کے امیر کے شعر کو، اکبر کلابادی کے شعر کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. اس سے جو شعر فہم لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. عوام کے لیے تو کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتے چل ٹھیک ہے کوئی بات. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بلایا کافروں کو صفا پہ، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے کیسا پایا زندگی میں. کیا ہے وہ لفظ جو ہے صفا پہاڑی پہ کہ حل وجد تم
صادقاً کاذباً. اب اندازہ کریں نا کہ آپ اس کا ترجمہ یہی کر سکتے تھے کہ آپ نے مجھے کیسا پایا صادقاً او کاذباً. نہیں، انہوں نے کاذب کی ضمیر بھی اس طرف لے جانے کی گوارا نہیں کی. واقعہ اسی طرح ہے حدیث میں، لیکن یہ رسول کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس کی نسبت جوڑنا ہی نہیں چاہتے. تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا، یہ نہیں کہا. تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا. سبحان اللہ، بات وہی کی انہوں نے، لیکن شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو صحیح آپ کہ کس کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم ان کے لیے جھوٹے کا لفظ چاہے نقل ہی کر رہے ہیں. تو یہ ہے خطابت. یہ ہے میرا پیٹ، اس کو میں ٹیڈ بھی کہتا ہوں اس کو میں پیٹ بھی کہتا ہوں، اس کو میں شکم بھی کہتا ہوں. میں کسی کی تحقیق کرنا چاہوں گا کہ ٹیڈ گڈے آئی اس کا ٹیڈ ویکھے ہی. آپ کو ایک جملے سے پتہ چل جائے گا کہ جس کا ذکر کر رہا ہے کوئی قابل عزت چیز نہیں ہے، ویسے ہی کوئی بس ہمیں چولی ہے کوئی جدے کو ذکر کر. لیکن آپ نے ایک لفظ کو بدلنے سے پیٹ کہہ دیا. آپ نے یار وہ جو میرا فلاں دوست نہیں ہے اس کا پیٹ خراب ہے یار. تھوڑا سا آپ کے اندر احترام کا جذبہ آ جائے گا کہ یار اس کا دوست ہے، چلو قابل عزت آدمی ہے. لیکن آپ نے اس نے جب کہا کہ یار ہمارے شکم مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، شکم بھی کہا پھر ساتھ مبارک بھی لگا دیا، تو معلوم ہو گیا کہ کسی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کا مائنڈ ایک دم تھوڑا سا چوکس ہو جائے گا کہ یار یہ کس کا ذکر کرنے لگے. یہ ہے خطاب. اس کو کہتے ہیں شخصیت کے مطابق لفظ کو اختیار کرنا، اور یہ آپ کا مائنڈ اس وقت کلک کرے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق میں نے وہ جب لطیفہ لکھا، مرزے لگی ہیں گامے سے لگی ہیں 100 بیماریاں، تو بوتھے کا لفظ میں نے اس میں کہا کہ اپنا کیا تھا کہ بوتھے تھے پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ یار یہ اس کے لیے اب جب بوتھا کہیں تو بوتھا بھی ایک ہم جس کو کوئی احترام نہ ہو دل میں، جس کی تحقیر کرنی مقصود ہو، اس کو کہتے ہو کہ بوتھا بنایا ہے. تو بچے سے بھی ڈانٹتی ہے نا ماں، کہتی ہے بوتھا کڈے ہے، غصہ بوتھے پر تمہارے 12 بجے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ کہا اچھا لفظ بھی ہے، منہ ہے، چہرہ ہے. لیکن ساتھ ہی جب آپ نے کہا کہ اس کے رخ پر، تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو کوئی قابل عزت آدمی ہے جس کے رخ کی بات آ رہی ہے. لیکن جو ہی آپ نے کہا کہ رخ ان پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، آپ سمجھ گئے کہ رخ پر نور کی بات ہو رہی ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو. یہ ہے خطابت. تو میری درخواست یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کمال پیدا کریں، مترادفات پر بہت زیادہ زور دیں. آپ کے ذخیرہ ہونا چاہیے آپ کے پاس لغات کا، لغت ہائے حجازی جو ہے وہ ہونے. پھر یہ دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طول بیان سے کیا حاصل ہو سوز اگر دل میں واعظ، دو بول ہی کافی ہو، ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. ایک بات ہی تڑپا جاتی ہے، دو بول ہی کافی ہوتے. ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، دو بول ہی تڑپا جاتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ سوز بیان ہو. اور یہ سوز کب آتا ہے؟ جب اخلاص ہو. اخلاص نہیں ہوگا سوز پیدا نہیں ہو سکتا. تو خطیب کو چاہیے کہ وہ ایک تو اخلاص پیدا کرے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، سلمان بات سنو، جب تم اسٹیج پہ جاؤ گے نا، اور اگر تم اپنا کمال سمجھ کے اسٹیج پہ بیٹھو گے تو یاد رکھنا بے برکتی ہو جائے گی.
تمہارے نام کا نعرہ لگے گا، تمہارا نفس پھولے گا، خوش ہوئے گا، یار اور بھی تو ہے بڑے، میرے نام دا نعرہ لگ رہا ہے، گیلانی صاحب زندہ باد، فلانا جیتا رہے۔ یہ نہیں کرنا، لا حول پڑھنا ہے، اور فوراً دل ہی دل میں اپنے ذات کی نفی کرنی ہے کہ میاں یہ تیرا کوئی کمال نہیں۔ وہ کمال والے کا کمال ہے اگر وہ ابھی تمہارے گلے میں خارش لگا دے، ابھی تمہارا گلا بند ہو جائے، تم کہو کہ یار میں نے پتہ نہیں کہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، ابھی کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے باوجود، ٹھنڈا پانی کے باوجود گلے چلتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ تو میرا کمال ہے، میری آواز ہو، میں جناب یوں کر دی تو میں وہ کر دوں گا، میرا ترنم، میرا سر، نفی کرو اپنی، کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ تو جب اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ بھی فیس، خطبہ فیسیں طے کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، رات کو جلسہ اب ایک دن پہلے ہی پہنچ جانا، لے آؤ بھی میرے لیے لے کے آؤ، میرے لیے یہ لے کے آؤ، میرے لیے یوں کرو، میری وہ دوائی لے کے آؤ، میرا وہ فلانا کرو، ادھر لاؤ ٹیلی فون، میں نے وہ کرنا ہے فلاں۔ تو ان چیزوں سے بھی ایک تو وہاں کی انتظامیہ، پتہ نہیں آپ کو یہ لوگ جو جلسہ کرا رہے ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں، مالی طور پر کیا ان کی پوزیشن ہے، آپ کو ٹھہرانے کے لیے ان کے پاس بندوبست بھی ہے کہ نہیں، یہ معلوم کر کے جائیں، وقت پہ جائیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی مجھے کہا کرتے تھے، سلمان جلسہ ختم ہو گیا، تقریر ہو گئی، نظم پڑھ لی، اب اٹھو، گاڑی پکڑو، گھر جاؤ، یا اگلے پروگرام میں جانا ہے وہاں جاؤ، جہاں پر تم نے جلسہ کر لیا ہے اب ادھر مت ٹھہرو، اب وہ قدر نہیں ہوگی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی جیسا بندہ ہے، اب وہ قدر نہیں ہوگی، اب وہ ادھر ادھر پھریں گے، تم ڈھونڈو گے صبح اٹھ کے، ابھی پکڑو اور کہو جی ہم نے جانا ہے، اگر تو رات کو سفر کر سکتے ہو کرو، گاڑی اپنی ہے تو تب تو ٹھیک ہے، ٹرین نہیں ہے، بس نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن اگر ہے تو اگلے دن پھر صبح نکلو، ناشتے کا انتظار نہ کرو، یعنی دیکھیے ناشتے کا انتظار نہ کرو، ناشتہ راستے میں چائے پی لو کہیں بیٹھ کے، اگر آپ نے ناشتے کے لیے رکنا ہے پھر آپ کے دوپہر کے 12 بج جائیں گے وہیں پہ جس جگہ پہ تم گئے ہوئے ہو، اور واقعی ان کی بات صحیح ہوتی ہے۔ رات کو وہ جو منتظمین ہوتے ہیں وہ جلسے کے بعد رات کو 2-3 بجے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ ڈھونڈتے ہو میاں کدھر گیا جس نے ہمیں بلایا تھا، مولوی صاحب فلانا صاحب، وہ جی پتہ نہیں جی، وہ کسی خفیہ جگہ پہ جا کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ بھی مولوی چلے جائے تو پھر اٹھیں گے، شاید کرایہ پہاڑا بھی سڑا بچ جائے ایسا بھی ہے، اور دوسرا یہی کہ اگر اس کی یہ نیت نہ بھی ہو تو وہ بھی سوچتا ہے کہ یار مولوی صاحب رات ساری جاگ گئے انہیں، چلو سو لین تو کوئی گل نہیں، ایسی بھی سو لین، تو آپ کو دوپہر کے ٹائم پر ناشتہ ملے گا، تو آپ کی ساری دیہڑی خرچ ہو گئی۔ یہ تجربے کی کچھ چیزیں ہیں میں نے جو شیئر کی ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو، میں نے کچھ ٹائم زیادہ لے لیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور میں ان کی تنظیم کے لیے، بزم خطبہ کے لیے بہت دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے اخلاص میں مزید برکت دے، اور یہ جو کام کا بیڑا اٹھایا انہوں نے، یہ یاد رکھیے کہ یہ بیڑا اٹھانا نہیں ہوتا، یہ بیڑا اٹھانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ الفاظ ہیں ان کی بھی آپ پریکٹس کریں اور پتہ کریں کہ یہ اصل لفظ کیا ہے۔ یہ اکثر علماء خطبہ بیڑا اٹھانا کہہ دیتے ہیں، پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں پس منظر میں، پس منظر نہیں ہوتا، پس منظر ہوتا ہے، پس منظر، پیش منظر۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے علماء خطبہ جو ہے وہ اردو کے الفاظ بہت غلط بولتے ہیں، تو اس لیے ان پر توجہات کیجیے، ماہر فن جو ہے اس سے پوچھ لیجیے باقاعدہ، اگر کوئی کہیں پر کوئی اہل علم، اہل فن جو ہے اس کی کوئی تربیت کراتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی جائیے، ٹیلی فون پر پوچھ لیجیے، کسی کے آپ کو شک ہو کہ یہ لفظ کیسا، اس لیے بہت مہربانی، دعا بھی آپ کے لیے کر دی ہے میں نے، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔